قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران ذی وقار، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو تم مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو یہ قیامت کو تمہارے لیے نور ہوگا، تمہارے لیے اللہ کریمی سے بخشش کا ذریعہ بنائے گا اور تمہارے لیے اللہ اسے گناہوں کا کفارہ بنائے گا، اور رب تعالی کریم تمہارے وہ کام اپنی رحمت سے سنوار دے گا جو کسی بھی طریقے سے تم اس سے مایوس ہو چکے ہوں کہ یہ بالکل ناممکن ہے۔ رسول کریم کا فرمان ہے کثرت سے درود پڑھو، ناممکن کام کو خدا ممکن بنا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ برادران دین و ملت، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام نسبتوں کی قدر کرنا عین ایمان ہے۔ مسلمان، سنی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوتا ہے۔ سنی اسے کہتے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت کی قدر کرتا ہے، اور سنی اہل ادب ہوتے ہیں۔ دین مبین کے ہر حکم پر عمل کرنے کا نام سنیت ہے۔ دین کے جس طرح معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں فی زمانہ میں جس طرح کچھ لوگوں نے دین کے تھوڑے تھوڑے حصے قبول کر لیے اور اسی پر عمل پیرا ہے، اور جو حصے ان کے مفادات سے ٹکراتے ہیں ان مفادات پہ انکار تو نہیں کرتے مگر اس راہوں پہ جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ سنیت اس شے کا نام ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام خوبصورت تعلیمات پہ عمل کرنے کا نام سنیت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت کی قدر کرنا صحابہ کرام کا تو بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنا، یہ تو اس نظر کا کمال ہے، یہ تو اس نظر کا کمال ہے کہ جس نے رسول کریم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان قبول کیا، ایمان پہ خاتمہ ہوا اور عمر بھر رسول کریم کے دامن سے جڑے رہے، یہ تو اس طرف نگاہ کا عالم ہے۔ اگر بندہ رسول کریم کو دیکھے تو وہ عام بندہ نہیں رہتا، جس نے ایک جھلک بھی رسول کریم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، کل عرضی کے تمام قطب ابدال اللہ کے ولی
اس کے ہم پایا نہیں ہو سکتے، اس کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ایک جھلک جس نے رسول کریم کو دیکھا اس بندے کا یہ مقام ہے کہ کل عرضی کا کوئی بشر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر صحابی کا اپنا مقام بیان فرمایا، اور تمام محبت کرنے والوں میں رسول کریم نے ایسے محبتیں بانٹی کہ وہ ایک دوسرے کی اتنی قدر کرتے رہے، اتنی قدر کرتے رہے۔ افسوس یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی ہے، کہ ہم نے دین کے کچھ حصہ وہ قبول کر لیا اور اپنے مخصوص مسلک پر عمل کرنے کا نام اسی ٹریک پہ ہم چل پڑے، اور باقی ہم جج بن گئے۔ نہ خدا نے ہمیں جج بنایا، نہ خدا نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے۔ ہمارا کام تو تھا سب کا احترام کرنا، ہمارا کام تو تھا سب کی تعظیم کرنا، ہمارا کام تو تھا رسول کریم کی ہر نسبت کی قدر کرنا، بلکہ سنیت تو اس شے کا نام ہے۔ آپ کی سائنس کہتی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے آپ کی، کہ دنیا کے جس خطے کا گرد ہو نا، گرد تو گرد میں بیماری ہوتی ہے، گرد سے بچا کرو، گرد میں بیماریاں ہوتی ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہے۔ مگر اس کو تو میڈیکل سائنس بھی مان گیا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو، چونکہ میڈیکل سائنس بھی آج تک رسول کریم کے کسی فرمان کو آج تک جھٹلا نہ سکا، بلکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ گرد میں بیماری ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرما لیں اور اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کریں۔ رسول کریم نے فرمایا یہ حقیقت ہے کہ گرد سے بچنا چاہیے، گرد میں بیماری ہوتی ہے، گرد میں بیماریاں ہوتی ہے، گرد سے بچا کرو، یہ میرا فرمان ہے، گرد سے بچا کرو۔ مگر یاد رکھنا دنیا کے ہر خطے کے گرد سے بچا کرو، اس میں بیماری ہوتی ہے، مگر یاد رکھنا اگر تم نے ایمان بچانا ہے، تم نے روزے بچانے ہیں، تم نے حج بچانا ہے، تم نے زکات بچانے ہیں، تم نے اعمال صالحہ بچانے ہیں، اور تمام عبادتیں، ریاضتیں، تسبیحات اللہ اللہ کرنا بچانا ہے، تو یاد رکھنا ہر گرد سے بچا کرو، مگر میرے شہر مدینہ طیبہ میں جب آتے ہو نا تو میرے شہر کے مدینہ طیبہ کے گرد سے بچا نہ کرو بلکہ سونگا کرو، اس لیے کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے ہر گرد میں بیماری ہوتی ہے، مگر میرے شہر کے گرد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ میرے شہر کے گرد میں شفا رکھی ہے اللہ نے۔ یاد رکھنا، مجھے اتنی بات کا جواب دے دیں، رسول کریم کے تلوے جہاں لگے، تلوے جہاں تلوے لگے، مدینہ طیبہ کا مقام کیا ہے؟ یہ تو کسی اہل ایمان سے پوچھو نا یار، یہ تو ڈکوسلے بیان کرنے والے کو کیا پتا کہ مدینہ طیبہ کا مقام کیا ہے؟ منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا تھا اور کھڑے کھڑے یوں دیکھتا رہا، کبھی گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے، کبھی جنت البقیع پہ نظر پڑتی ہے، اور یوں یوں خیالات میں گم تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں تو دو جنتیں ہیں، یہاں مدینہ طیبہ میں دو جنتیں ہیں، ایک جنت البقیع ہے، اور کرو دو جنتیں ہیں، ایک ریاض الجنت ہے، جنت البقیع ہے۔ تو ایک بزرگ خاتون تھی، وہ کنڈی اس طرح اٹھائی تھی اس نے اور آنکھیں اس کی بند تھی، اچانک مجھ پہ نظر پڑی اس خاتون کی۔ اللہ نے جس کو آنکھ دی ہوتی ہے نا، وہ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، اور میں نے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اللہ نے جس کو آنکھ کی دولت دی ہوتی ہے
دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جب کسی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے انہیں آنکھ کو کھولنا پڑتا ہے، مگر اس کرۂ ارضی پر ایک دھرتی پر ایک مخلوق ایسی بھی ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھنا ہو نا، اندر باہر سے دیکھنا ہو تو پھر آنکھ انہیں بند کرنی پڑتی ہے، آنکھ بند کرنی پڑتی ہے۔ آنکھ بند ہے، اچانک مجھ پہ نظر پڑی اور مجھے اشارہ کیا ادھر آؤ، میں گھبرا گیا، بزرگ خاتون ہے، پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، آداب شاید بجا نہ سکا، شاید ٹھیک کھڑا نہیں تھا، شاید کوئی ایسی غیر شرعی حرکت کر لی، میں گھبرا گیا، اس لیے کہ اہل ادب ڈرتے ہیں۔ جی اہل ادب تو ڈرتے ہیں، ایمان آپ کو ڈراتا ہے، ایمان آپ کو شراب پینے نہیں دیتا، ایمان آپ کو زنا کرنے نہیں دیتا، ایمان آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیتا، ایمان آپ کو بے حیائی نہیں کرنے دیتا، ایمان آپ کو حرام اور حلال میں تمیز کرنے دیتا ہے، ایمان آپ کو باپ کا ادب سکھاتا ہے، ایمان آپ کو ماں کا ادب سکھاتا ہے، ایمان آپ کو مسجد کا ادب سکھاتا ہے، ایمان کعبۃ اللہ کا ادب سکھاتا ہے، ایمان مدینہ طیبہ کا ادب سکھاتا ہے۔ ایمان جب رہبر ہو، جب ایمان رہبر ہو جائے تو پھر یاد رکھنا، جب اشارہ کیا نا اس نے مجھے، میں قریب آیا، اور جب قریب آیا تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ کیا سوچ رہا تھا؟ ماشاءاللہ بنتا تو ہے، کچھ کلمات کہہ دے، خیر ہے، اللہ کے نام کو آپ نہیں بلند کر سکتے ہیں، جس نے اس کے نام کو بلند کیا وہ خود بلند ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کوئی بات دل پہ لگ جائے، بات رسول اللہ کی ہو، بات میرے رب کی ہو، اور دل کو لگ جائے تو پھر تکبیر تو ہونا چاہیے، تسبیح تو ہونی چاہیے نا۔ اس لیے آپ نے اشارہ کیے مجھے اور مجھے کہنے لگا ادھر آؤ، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں پترا کیا سوچ رہا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، بتاؤ کیا سوچ رہا تھا؟ اصرار بڑھنے لگا، عرض مجھے کہنے لگی آپ اگر نہیں بتاتے پھر ہم بتاتے کیا سوچ رہا تھا۔ میں کانپا، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، میں ہل گیا، میں کھڑا وہاں تھا، اس خاتون کو بتایا کس نے؟ وہ مجھے عرض کرنے لگی بتا کیا سوچ رہا تھا، ہم بتا دیں؟ میں شرم کے مارے ڈوب کے مرا جا رہا تھا کہ اس خاتون کو جواب کیا دوں، مگر وہ اس نے مجھے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، تو کیا سوچ رہا تھا؟ ہاں تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ یہاں مدینہ طیبہ میں 2 جنتیں ہیں؟ نہیں تو یہی سوچ رہا تھا نا؟ تو میں نے کہا ہاں ماں جی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مدینہ طیبہ میں 2 جنتیں ہیں۔ فرمایا نہیں بیٹا، مدینہ طیبہ میں 2 جنتیں نہیں ہیں، المدینہ تو کل جنت، سارا مدینہ جنت ہے۔ 2 جنتیں نہیں ہیں، جدھر دیکھو جنت ہے، مدینہ میں شمال کو دیکھو جنت ہے، مغرب کو دیکھو، جدھر دیکھو مدینہ طیبہ، سارے کل المدینہ تو کل جنت، سارا مدینہ جنت ہے۔ یہ ہے وہ ادب۔ میں گزارش کر رہا تھا، ہم نے چونکہ اس دور میں آنکھ کھولی ہے جہاں پر منافقت ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ میرے محترم یاد رکھنا، نمازوں پہ بھروسہ نہ کرو، اگر نمازیں پڑھتے ہو عقیدہ غلط ہے، نمازیں تمہیں نہیں بچا سکتی۔ حج کرتے ہو، حج کی شہادت ہے، عقیدہ غلط ہے، حج کی شہادت تمہیں نہیں بچا سکتے خدا کے خوف سے، عذاب سے۔ اگر عقیدہ غلط ہے، عقیدہ اس شے کا نام ہے کہ رسول کریم کی ہر نسبت کا حیا کیا جائے، ہر نسبت کا حیا کیا جائے۔ آپ کو جج کس نے بنایا ہے؟ فیصلہ تو ہو گیا ہے، 5 خلفائے راشدین ہے، رسول کریم نے تو اعلان کر دیا ہے
کیا آپ نے اس اشارے کو نہیں سمجھا کہ خاتون آتی ہے اور کچھ پوچھنا چاہتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر عرض کرنے لگے حضور اگر میں کل آئی اور آپ یہاں نہیں تھے تو پھر کس سے پوچھوں؟ حضور نے فرمایا اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر سے پوچھ لینا، اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر سے پوچھ لینا، حضور اگر وہ بھی نہ ملے فرمایا فاروق اعظم سے پوچھ لینا، یا رسول اللہ اگر فاروق اعظم بھی نہ ملے فرمایا عثمان غنی سے پوچھ لو، یا رسول اللہ عثمان غنی بھی نہ ملے فرمایا حیدر کرار سے پوچھو۔ 5 خلفائے راشدین ہیں، اسلام کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اسلام کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اسلام کا دوسرا خلیفہ حضرت فاروق اعظم ہے، اسلام کا تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے، اور اسلام کا چوتھا خلیفہ حضرت حیدر کرار ہے، اور اسلام کا 5واں خلیفہ حسن مجتبی ہے۔ سنیت اس شے کا نام ہے، پتہ نہیں ہے ہم نے عقیدے کہاں بنا لیے؟ عقیدے تاریخ کا مطالعہ کر کے عقیدے نہیں بنائے جاتے، عقیدہ یا قرآن میں ثابت ہے یا رسول کریم کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم ٹھوکر مارتے ہیں ایسے تاریخ کو جو تاریخ رسول اللہ کے فرمان سے ٹکر گئے۔ حق اور سچ وہی ہے جو لب مصطفیٰ سے نکلا، جو مصطفیٰ کے لبوں سے نکلا، وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے۔ ردی کی ٹوکری میں ڈال دو ایسے تحقیقیں۔ اسلام کے پہلے خلیفے کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جناب آقا کریم صلی اللہ تعالی، آپ اگر تھوڑا سا اس گہرائی میں جائیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کتنا پیار فرمایا ہے۔ اب توجہ تو کرو، میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جید صحابی ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور آپ 5ویں بندے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے ذرا توجہ فرماؤ، اور آپ کی جو دور خلافت ہے، آپ کے دور خلافت میں اسلام کا بڑا کام ہوا۔ عراق آپ کے دور میں فتح ہوا، عراق، ایران، مصر اور شام، یہ آپ کے دور خلافت میں یہاں تک اسلام پہنچا۔ توجہ فرماؤ، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ اور افغانستان تک آپ کے دور میں اسلام پہنچا، افغانستان تک۔ توجہ فرماؤ، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت ذوالنورین کو فرزندی میں قبول فرمایا، 2 مرتبہ، اور حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم یہ آپ کے نکاح میں رسول کریم نے عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا، ان کے وفات کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ توجہ فرماؤ، جناب عبد مناف پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ، اور یہ توجہ فرماؤ، یہ میں آپ کو کسی کہانیاں بھی سنا سکتا ہوں، مگر یہ وہ معلومات ہے
کہ بڑا آسان سا جملہ کہا جاتا ہے کہ در والے اور ہوتے ہیں اور گھر والے اور ہوتے ہیں. وہ صحابہ کرام کو در والے سمجھتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو گھر والے سمجھتے ہیں. او بابا، سنیت اس شے کا نام ہے. ایمان تب مکمل ہوتا ہے، سنی وہ ہوتا ہے، ایماندار وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کی محبت کا جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کی محبت کا جھنڈا. ایمان تو اسی شے کا نام ہے. اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خونی رشتہ کیسے بنتا ہے. توجہ فرماؤ. عبد مناف پر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشتہ اور حضرت عثمان غنی کے والد گرامی عفان کا رشتہ عبد مناف پر یہ شجرہ مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ پاک، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہشام بن عبد مناف. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد مناف کی اولاد میں سے اور حضرت عثمان غنی بھی عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں. اور یاد رکھنا، حضرت عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی والد گرامی ہے، ان کی ایک جڑواں بہن تھی ام بیدہ. توجہ فرماؤ. ام بیدہ جڑواں بہن تھی اور یہ جس حمل سے جناب حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی اسی حمل سے جناب ام بیدہ کی ولادت ہوئی. یہ دو جڑواں بہن بھائی ہیں. ان کی ایک بیٹی ہے، وہ حضرت عثمان غنی کی والدہ ہے. توجہ فرماؤ. اب اس رشتے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشتہ کیا بنا ان کے ساتھ؟ حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھانجے بھی ہیں. حضرت عثمان غنی کیا ہے؟ حضور کے بھانجے بھی ہیں اور حضرت علی پاک کے بھی بھانجے ہیں. توجہ فرماؤ. یہ وہ تاریخی باتیں ہیں. حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان سن کے ایمان کو تازہ کریں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا. جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا. لوگوں سنو، جنت میں جو میرا رفیق ہوگا اس کا نام عثمان غنی ہے. حضرت ذی وقار، حضرت عثمان غنی کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ یہاں سے تو اندازہ لگا لیں کہ کیونکہ وقت میرے پاس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جب ایسا ماحول پیدا ہوا نا کہ جناب حضرت رقیہ کا جب وصال ہوا نا، جب حضرت رقیہ کا وصال ہوا تو مدینہ طیبہ میں مسجد نبی شریف کے باہر حضرت عثمان غنی مغموم کھڑے تھے، پریشان تھے. اور اچانک آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. آئے ذرا توجہ کرو یار، ذرا توجہ کرو کہ سامنے عثمان غنی کھڑے ہو اور اچانک رسول کریم تشریف لائے. تو رسول کریم نے جیسے عثمان غنی کے چہرے کو دیکھا، آپ نے فرمایا میری طرف دیکھو، اس بندے سے ملو، اس سے ملو. حضرت عثمان غنی فرماتے کہ میں نے ہاتھ ملائے اس بندے سے تو مجھے رسول کریم نے فرمایا پتہ ہے کون ہے؟ میں نے کہا حضور نہیں پہچانا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل امین ہے. جبرائیل امین ہے. ابھی تشریف لائیے یہ جسے ہم نے اب ملایا اور پیغام لے کر آئے کہ میرے عثمان کو کہو پریشان نہ ہو. اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، اور پریشان نہ ہو، رقیہ کا انتقال ہو گیا مگر ہم نے آسمانوں پر اے محمد مصطفیٰ میرے عثمان کو بتاؤ
کہ ہم نے ام کلثوم جو آپ کی بیٹی ہے ام کلثوم اس کا نکاح آسمانوں میں حضرت عثمان غنی سے کر دیا ہے، اسی حق مہر پر جس حق مہر پہ سیدہ رقیہ کا نکاح ان کے ساتھ ہوا تھا، ہم نے نکاح آسمانوں میں کر دیا ہے اور تم زمین پر ان کا نکاح بڑھا دو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں، آقا کریم نے ٹھیک لگایا تھا، اسی طرح بیٹھے تھے، مگر حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے، فرمایا آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم ہے، فرمایا آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی آئے، حضور نے فرمایا روکو، نہ آنے دو۔ پنڈلی مبارک، حضور کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی، پنڈلی، حضور نے پنڈلی مبارک اپنے کپڑے سے چھپائی، آپ نے فرمایا اب بلاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا پنڈلی مبارک آپ کی نظر آ رہی تھی، ابو بکر صدیق جب تشریف لائے نظر آ رہی تھی، فاروق اعظم جب تشریف لائے نظر آ رہی تھی، مگر عثمان سے اتنا حیا، رسول کریم نے فرمایا کہ جس بندے سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں کیوں حیا نہ کروں اسے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل سنت اس شے کا نام ہے، رسول کریم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ ہم سب کو خدا تمام صحابہ کرام کا ادب نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔